اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مقصد ہرگز آپ کو ڈرانا نہیں ہے، خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا الرٹ ہے جو کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب نے اس نیپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے اور پھیلاؤ کے سبب ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک میں اس وائرس کے کیسز تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہمسائے ملک میں یہ وائرس آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس خدا نخواستہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا اس وائرس کی حقیقت آپ کو بتا دوں کہ نیپا جو وائرس ہے یہ اپنے آپ میں ایک ایسا وائرس ہے جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی علامات مختصر سی ہیں، یہ اگر ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ بھی بہت مختصر پیمانے پر موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ کی سہولت اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں، PCR ٹیسٹ کے تھرو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس وائرس نے اٹیک کیا ہے یا نہیں۔ کرونا وائرس کے آغاز میں جس طرح پتہ نہیں لگ رہا تھا، ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، جب ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو اس کا علاج نہیں تھا۔ ایک بڑا طویل وقت تھا جو لوگوں نے خوف اور خطرے کے سائے میں گزارا ہے۔ اسی طرح نیپا وائرس بھی ڈیڈلی وائرس بتایا جا رہا ہے۔ اس وائرس میں 80 سے 90% اموات ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ وائرس فضا میں سانس لینے سے نہیں لگے گا۔ محکمہ صحت نے جتنے بھی مشتبہ مریض ہیں جن پر شک ہے کہ انہیں یہ وائرس ہے، جلدی سے جلدی ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں اور تمام نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں اس کی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ وائرس بیسیکلی جانوروں سے انسانوں اور انسانوں سے پھر انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ علاج ابھی دریافت نہیں ہوا ہے اور بروقت تشخیص سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس محکمہ صحت کے مراسلہ کے مطابق چمگادڑ کا درخت پر لگے پھل کھانے سے اور وہی پھل اگر بعد میں کوئی انسان کھائے تو اس میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ بازار سے کوئی بھی پھل لے کر آ رہے ہیں تو اسے بہت اچھے سے احتیاط سے دھوئیں اور اسے استعمال کریں، ہو سکے تو چھلکا اتار کر استعمال کریں۔ یہ احتیاط ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ، جن علاقوں میں چمگادڑیں بہت زیادہ ہیں اور وہ پھلوں کے درختوں پر پائی جاتی ہیں، ان پھلوں سے متاثرہ ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ احتیاط کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اللہ کرے کہ یہ وائرس پاکستان میں آئے ہی نہ۔ جیسے ہم نے نیگلیریا وائرس کے بارے میں سنا تھا، اللہ کا شکر ہے اس کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ نہیں ہوئے تھے، اس کے لیے بے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں اور لوگ محتاط ہوئے۔ سملر اس وائرس کے بارے میں بھی آپ جان گئے ہیں، احتیاط کریں۔ اس کی علامات یہ ہیں: کھانسی بہت زیادہ آتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جیسے کووڈ میں ہوتا تھا، تیز بخار کا ہونا، اس کے علاوہ آپ کے نروس سسٹم پر اٹیک کرتی ہے، آپ کے برین کو ڈیمیج کرتی ہے، اس لیے اس میں دورے پڑتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اگر بروقت علاج نہ کیا گیا تو ایسا مریض 3 سے 4 دن میں کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ کومے میں جانے کے بعد اس کے صحیح ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسک جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں پہلے 2 افراد کو ہوا تھا، اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے لیٹسٹ اسٹیٹسٹک جو ہیں اس کے مطابق 8 سے 10 اور افراد رپورٹ ہوئے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ بھی آپ جان لیں اور آگے اس کا کیور بھی بتاتی ہوں کسی حد تک، جو کہ ابھی ڈاکٹرز بتا رہے ہیں یہ انفیکشن بہت خطرناک ہے۔ اس کا وائرس بنگلہ دیش اور ہندوستان میں بہت تیزی سے اٹیک کر رہا ہے اور نیپا وائرس کے ساتھ نیبولا اور کرونا وائرس بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ بیماری کے علامات جو ہیں وہ ہیں بخار، سر کا درد، پٹھوں میں درد، قے، گلے کی سوزش۔ یہ تمام علامات کووڈ سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کے علاوہ چکر کا آنا، غنودگی، بے ہوشی کا ہو جانا، دماغی سطح میں تبدیلی کا آنا، باتوں کا بھول جانا، اعصاب کمزور ہونا۔ اگر یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو احتیاط کریں کیونکہ اس کا علاج ابھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وائرس 1999 میں ملیشیا کے ایک گاؤں میں نیپا میں دریافت ہوا تھا، اس لیے اس کا نام نیپا ہے۔ اس وائرس کے پھیلنے سے نیپا میں 100 سے زائد افراد کی موت ہوئی تھی اور یہ بیماری سنگاپور تک پھیلی تھی۔ بنگلہ دیش میں یہ بیماری 2001 میں پھیلی اور کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ اب یہ بیماری ہندوستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اب جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں یہ بیماری ان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایسے ایریاز جہاں چمگادڑیں پائی جاتی ہیں وہاں احتیاط کریں۔ باہر سے جب بھی آئیں اپنے ہاتھ لازمی دھوئیں، کچھ بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ جن علاقوں میں چمگادڑیں پائی جاتی ہیں وہاں کے درختوں کے پھل کھانے سے اوائڈ کریں۔ جو لوگ بیمار ہیں یا اس وائرس کا شکار ہیں ان لوگوں سے باڈیلی کانٹیکٹ سے اوائڈ کریں۔ ایسے لوگوں کا جھوٹا کھانا اور پینا بھی نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس لیے احتیاط سے اپنا بچاؤ کریں۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میں فرمایا ہے جب بھی کسی قوم میں بے حیائی بدکاری وغیرہ علانیہ ہونے لگتی ہیں اور ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی تھیں، اور فرمایا جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم سے سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمانوں کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو انہیں کبھی بارش نہ ملے، اور جب وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے امام، ان کے سردار، لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتے ہیں۔ اچھی بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔